ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم زدنا علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے. آمین ثم آمین. پہلے نمبر پہ تو مجھے الحمدللہ آپ سب کو اس گروپ میں اہلا و سہلا مرحبا کہنا ہے، اور مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو مطلب چاہتی ہیں کہ ہم اپنے غم سے نکل آئیں. دیکھیں یہ دنیا ہے، یہاں پہ ہر کوئی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے. کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں اور غم آتے ہیں ہر کسی پر. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غم کو سینے سے لگا لیتے ہیں، دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس اب میں اور غم، اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ اپنے غم کو ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس سب کچھ اینڈ ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا، بس میں اور میرا غم. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اس غم سے باہر نکلیں اور ایک نارمل زندگی گزاریں، اور پھر وہ کوشش بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ سب بھی وہی لوگ ہیں جو غم سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں الحمدللہ، اور ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے یہ کہ اس سیریز کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح یہ مطلب آغاز کیا گیا، اس سیریز کے بارے میں سوچا گیا. ہماری اکیڈمی ہے الحرم اسلامک اکیڈمی، آن لائن کورسز، شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں الحمدللہ. تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے میسیج آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے. بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہیں کس طرح سے ہوا، یہ ہوا، اور پھر الحمدللہ ہم ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، چھوڑیں اس غم کو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب آگے بڑھیں. آپ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تو اس غلطی کو لے کے اب بیٹھے نہیں رہنا. ایک دن ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا مجھے، اور اس کے بعد میں نے اس سیریز کو بنانے کا الحمدللہ سوچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ان کا میسیج کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ میں اتنی زیادہ غم میں چلی گئی ہوں، اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، میں خود کو ہی اذیت دیتی ہوں اور ایک خوف میں مبتلا ہوں. اور بہت عجیب عجیب انہوں نے اپنی کنڈیشن بتائی کہ عجیب حالت انہوں نے اپنی بتائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے، آپ کی ہیلپ چاہیے کہ میں اس غم سے باہر نکل آؤں. اس جو میں نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے، میں اس حالت کو چینج کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. پلیز 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 میری ہیلپ کریں آپ. اس طرح سے انہوں نے نا مجھے میسیج کیا، اور ان کا میسیج پڑھنے کے بعد مجھے اس طرح کا احساس ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور میں نے سوچا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ہیں کہ جو اتنی زیادہ غم میں چلی گئی ہیں، اور وہ پریشان ہیں کہ ہم نے اس غم کو اتنا زیادہ اپنے ساتھ چمیڑ لیا. اور اس کو حزن ہے نا، حزن کہتے ہیں کہ دل کا ٹوٹ جانا، اور پھر روح کا کرچی کرچی ہو جانا، اور پھر وہ نکلنا چاہتی ہیں. تو الحمدللہ پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ لوگ جو غم کو سینے سے لگا کے بیٹھ گئے ہیں ان کو بتانا ہے کہ نہیں، یہ غم سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہے. یہاں پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ خوشیاں بھی ملتی ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی غم آیا ہے تو آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا، آپ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئی، پھر تو آپ کو خوشی کا احساس ہوگا ہی نہیں. لیکن جب یہ ہوگا کہ غم آیا، آپ نے اس کو محسوس تو ہر کوئی کرتا ہے نا، لیکن آپ نے اس کو سینے سے
نہیں لگا کے بیٹھ جانا اور اس کو اپنی زندگی کو یہ نہیں سمجھنا کہ بس اب ختم ہوگی. اب اس کے ہر کسی کے مسائل ہیں, ہر کسی کو پریشانیاں آتی ہیں, ہر کوئی پریشان. آپ اکیلی نہیں ہیں اس دنیا میں, بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو غم ملے ہیں, غم آتے ہیں. اور پھر ہر کسی کا غم مختلف ہے, ہر کسی کی پریشانی مختلف ہے. کسی کو محرومی کی وجہ سے کوئی پریشان ہے, کوئی احساس برتری کی وجہ سے بھی پریشان ہے, کوئی احساس کمتری کی وجہ سے پریشان ہے, اور کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا, کسی کی منگنی ٹوٹ گئی, کسی کوئی طلاق کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی گھر نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اور پھر وہ مطلب مختلف مسائل ہیں اور مختلف پریشانیاں ہیں. آپ یہ نہیں سوچے کہ مطلب میں اکیلی ہوں, میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور بس, اور باقی دنیا تو خوش ہے. دیکھیں جو سامنے نظر آتے ہیں چہرے مسکراتے ہوتے ہیں, لیکن دل میں پتہ نہیں کسی کے کتنا غم ہے, کتنی پریشانی. ایسا نہیں ہے کہ سب کی زندگی سٹریٹ چل رہی ہے اور بس آپ کے ساتھ جو ہے پریشانی آ گئی ہے, باقی تو سارے خوش ہیں اس دنیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے, یہ دنیا ہے. یہاں پہ ہر کوئی پریشان ہے اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے مسائل آتے ہیں, پیش آتے ہیں, اور لیکن کچھ لوگ ہیں وہ موو کر جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں. اب بات یہ کہ ہم نے اس سیریز کا نام رکھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر ہم نے یہ سیریز کا نام رکھا کہ تمہیں کس بات کا غم ہے جبکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ جب اس غم سے نکلنا چاہتی ہیں نا, پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اس حالت سے باہر آنا ہے, میں نے نارمل زندگی گزارنی ہے, میں نے بھی خوش رہنا ہے انشاءاللہ. جو ہو گیا سو ہو گیا, وہ ماضی تھا, وہ گزر گیا. اب یا فیوچر کی آپ کو ٹینشن ہے, فیوچر کی ٹینشن نہیں لیں, اپنے پریزنٹ پہ رہ کے اپنے حال کو سنواریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اور پھر اگر تو آپ سیریس ہے کہ واقعی آپ اس غم سے نکلنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی, بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو نکل ہی نہیں سکتی, میرا غم تو بہت بڑا ہے, بس میں تو نہیں آگے بڑھ سکتی, میں تو نہیں مطلب نہیں بس ختم, تو آپ لوگ مطلب گروپ لیفٹ کر سکتی ہیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں ہمت ہی نہیں ہے, پہلی بات یہ کہ ہمت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ پریشان ہیں, آپ کے رشتہ دار میں, آپ کے دوست, آپ کی فرینڈس, جو بھی کزنس بھی پریشان ہیں یا کسی کام کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو اسٹاپ کر چکی ہیں, تو ان تک بھی انشاءاللہ آپ نے یہ سیریز جو ہے پہنچانی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا الحمدللہ. ہمیں پیدا کرنے والا پتہ کون ہے؟ اللہ ہے, رب العالمین ہے, جو جہانوں کا بادشاہ ہے, جو شہنشاہ عظیم ہے, جو سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, ہر کسی کو پیدا کرنے والا ہے. تو غم بھی اس کی وجہ سے, اس کی طرف سے آتے ہیں, پریشانیاں بھی اس کی طرف سے ہی آتی ہیں, اور خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, ٹھیک ہے. ہم مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا ہے, آپ اس کائنات کا حصہ ہیں, اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. آپ کا بھی کوئی مقصد ہے, آپ کسی مقصد کے تحت اس دنیا پہ آئی ہیں. خود کو پہچانے, آپ کے اندر جو انسان ہے نا اس کو پہچانے, اس سے بھی کبھی ملاقات کریں. کہ یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ بس آپ بیٹھ گئیں کہ بس اسٹاپ نہیں, آپ کے اندر جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو غم جتنا بڑا مرضی ہے, آپ کا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے, آپ کو کسی نے چھوڑ دیا ہے, آپ کسی کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہے, تو آپ اسٹاپ نہیں کریں, بلکہ اپنا ایک مقصد بنائیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ اسی غم کو لے کے بیٹھ جائیں گی, آپ نے اپنی حالت غیر کر لی ہے, نہ آپ کپڑے پہنتی ہیں اچھے سے, نہ آپ اچھے سے بات کرتی ہیں کسی سے, آپ ایک کونے میں لگ کے بیٹھ گئی ہیں, دنیا چھوڑ چکی ہیں اور ہر وقت وہی باتیں سوچتی رہتی ہیں, تو آپ پھر کیا اس دنیا سے لے کے جائیں گے. دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ نا اتنے وقت کے لیے اس جگہ پہ جا رہی ہیں، کسی ٹور پہ جا رہی ہیں یا کسی ملک میں جا رہی ہیں، تو آپ اتنی دیر کے لیے وہاں پہ رک سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جتنا انجوائے کرنا ہے، جو جو عمل کرنے ہیں، جیسے جیسے کرنا ہے نا، آپ وہاں پہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور کسی ملک کا ویزا ہے یا کسی اچھی جگہ کا آپ کو ٹور کرنے کے لیے 3-4 دن دیے جا رہے ہیں کہ آپ اتنے دن یہاں پہ رک سکتی ہیں اور آپ مطلب جو چاہے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے آپ کو اتنی اچھی جگہ مل گئی ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ مطلب بہت زیادہ آپ کو سہولتیں بھی مل گئی ہیں، آپ وہاں پہ جا کے کسی ایک چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنا سارا ٹائم ضائع کر دیتی ہیں کہ بس نہیں جی. مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں جانا ہے تو جہاز میں آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو آپ ادھر بھی جا کے یہی سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا تھا، میرے ساتھ میں نے فلاں جہاز پہ بیٹھنا تھا، فلاں پہ کیوں بیٹھ گئی، یہی سوچتی رہیں گی تو آپ اس ملک میں رہ کے کیسے انجوائے کریں گی، وہاں کا جو ماحول ہے وہ چیزیں کس طرح دیکھیں گی. آپ تو سارا ٹائم پیچھے ہی سوچتی رہیں گی. یا اگر واپسی کا آپ سوچتی رہیں گی کہ میں واپس کیسے جاؤں گی، کس جہاز پہ جاؤں گی، اور پھر یہی باتیں آپ سوچتی رہیں گی وہاں پہ بیٹھ کے، تو آپ تو انجوائے نہیں کر سکیں گی، آپ تو گھوم پھر نہیں سکیں گی، آپ تو سیر نہیں کر سکیں گی، آپ تو وہاں کے لوگوں کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گی اور وہاں کی چیزیں نہیں دیکھ سکیں گی نا. تو یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بھیجا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ٹائم فکس کیا ہوا ہے اور اس ٹائم میں رہ کے ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنا ہے اور اپنے لیے کچھ اعمال کرنے ہیں، اور پھر یہ کہ ایسے اعمال کرنے ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور یہ ٹائم پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا ٹائم کب ختم ہو جائے گا، اور ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، اچھی طرح سے گزارنا ہے. یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ایک دفعہ سانس ختم ہوگی تو بس اینڈ ہو جائے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اگر ہم نے اسی طرح جو ہے زندگی گزار دی اپنے غم کو سینے سے لگا کے، تو کیا ہم اس دنیا سے لے کے جائیں گے اور کیا کر کے جائیں گے، کیا ہمارے پیچھے سے کیا لوگ ہمیں یاد کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہوا ہے. ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم نے اس ٹائم میں رہ کر اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، اور آگے بڑھنا ہے. اس چیز کو لے کے نہیں بیٹھے رہنا کہ میرے ساتھ تو ایسے ہو گیا، میں تو اس کو بہت پسند کرتی تھی تو بس اب وہ نہیں ملا تو میں نہیں آگے بڑھ سکتی. نہیں، پوری کائنات ہے اللہ نے آپ کے لیے بنائی، اللہ نے زمین و آسمان بنائے، اور پھر زمین و آسمان کی ہر چیز پہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. تو غور و فکر کریں، آگے بڑھیں، کچھ کرنا شروع کریں، جو آپ کو شوق ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، موو کریں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جب پھر آپ آگے بڑھیں گی تو اللہ پر توکل کر کے بڑھیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے جب. تو آج جو ٹاپک ہے اس کا یہی عنوان ہے اور آپ کے لیے اس لیکچر میں یہی سبق ہے کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ کو امپورٹنس دینی ہے، اور امپورٹنس دینی ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کو چھوڑ گیا تو اٹس اوکے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی خوبیاں اس کی خامیاں سب کچھ ہے اس میں بھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی ہیں، آپ کے جیسا آپ میں جو خصوصیت ہے وہ کسی میں نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، آپ کو دماغ دیا، آپ کو عقل دی. اب آپ کو کیا ہو گیا پھر آپ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، پھر اس کے پیچھے جا رہی ہیں، یا آپ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اٹس اوکے. ٹائم لگتا ہے چیزوں کو، جو بھی بات ہے، جو بھی پریشانی کی بات ہے اس کو حل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. آپ اس کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں، آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، آپ کو موقع ملا ہوا ہے کہ زندگی کو اچھی طرح سے گزاریں. ٹھیک ہے. اپنے لیے اگلی زندگی کے لیے تیاری کریں، چانس ملا ہوا ہے، آپ اس چانس کو ضائع نہیں ہونے دیں. جو بھی چل رہا ہے، جیسے بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. آپ آگے بڑھیں، موو کریں. ٹھیک ہے نا.
تو خود سے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ آپ کو کوئی نہیں آ کے کہے گا کہ آپ بہت باہمت ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ کی خوبیاں کوئی نہیں بیان کرے گا۔ لوگ تو کیچڑ اچھالتے ہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، لوگ تو خامیاں ہی دیکھتے ہیں، کسی کی خوبیاں نہیں دیکھتے۔ اگر خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر لوگوں کو اپنی جو خامیاں نا، لوگ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے، اور نہ ہی کوئی کسی کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ آپ کو خود کرنا ہے اپنی خوبیوں کا اعتراف، کہ آپ کو جس نے پیدا کیا ہے، آپ کو جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس نے آپ کو بھی بہت خوبصورت بنایا ہے، اور بہت ہی خوبصورت مقصد کے لیے پیدا کیے، اور آپ کا ہر دن جو ہے وہ بہتر سے بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ جو کل گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، تین زمانے ہیں نا، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے۔ تو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ پاسٹ میں میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایسے ہوا، ویسے ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یہ سوچتے ہیں نا۔ اور پھر فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہے، اور یہ غم ہے، وہ غم ہے، یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، مجھے طلاق ہو چکی ہے، اب میرا کوئی اور رشتہ نہیں ہوگا، میں کیا کروں گی، میری شادی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں گی، بچے نہیں ہیں، میں کیا کروں گی۔ یہ سارے فیوچر کے کویسچن ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے سوچنا۔ آپ کا کوئی رب ہے، آپ کا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، اس نے سارے جہانوں کو وہ پالنے والا ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ آپ کے بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ فیوچر کا آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے پریزنٹ کو بہتر بنائیں، آگے بڑھیں، کچھ کریں، بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی حالت کو بری کر کے بیٹھی رہے، آپ کے تو پاس بھی کسی نے نہیں ہونا، مطلب آپ لوگ بھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں جو جن سے ان کو فائدہ ملتا ہے، جو مسکراتے ہیں، جو ہنستے ہیں، جو خوش رہتے ہیں۔ جو مایوس لوگ ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، جو ہر وقت سڑے رہتے ہیں اور ہر وقت اپنا رونا روتے رہتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اپنا رونا روندی رہتی ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، اور پھر لوگ ان کے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو اپنے سناتے رہیں گے، ان کے لوگ قریب نہیں آتے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے غم کو لے کے بیٹھے نہیں رہنا کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، اور پھر ہر وقت اپنا رونا نہیں روتے رہنا، چھوڑ دیں، جو بھی ہو گیا اٹس اوکے، ہو گیا، وہ گزر چکا ہے۔ اپنے ماضی کو، جتنی بھی یادیں ہیں، بری یادیں جو ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہوئی، جن کی وجہ سے آپ کو غم ملا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ڈبے میں باندھ کریں، اور پھر بس اس کو لاک کر دیں، لاک کر کے رکھ دیں، اس کو نہیں آپ نے کبھی بھی کھولنا۔ بس ماضی کی جو یادیں، ہاں ان سے اچھی اگر کوئی چھاپ سیکھنا چاہتی ہیں تو سیکھیں، نہیں تو بس لاک کر دیں، آگے بڑھیں، ان کو نہیں چھیڑنا۔ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، وہ گزر چکا ہے، اب آپ کا پریزنٹ ہے، آپ کے فیوچر میں آپ ابھی اگر پریزنٹ میں کوشش کریں تو فیوچر میں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، آپ کا ایک نام بن سکتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے امید لگا لیں، آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ پیچھے ہی دیکھتی رہیں گی تو پھر آپ آگے نہیں بڑھیں گی، پیچھے نہیں دیکھیں، آگے بڑھیں، یہ سفر آگے کی طرف جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے۔ وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تمہیں کس بات کا غم ہے جب تمہارے ساتھ ہے اللہ، پھر کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اٹس اوکے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، معاف کر دے لوگوں کو۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک رکھیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو معاف کر دیں، اپنے آپ کو آگے بڑھنے دیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو ایک کوئی رنگ دیں، اپنی زندگی کا کوئی ایک مقصد بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی آپ کو غم ہے، پریشانی ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اور اللہ انشاءاللہ اس کو سب کچھ بہتر ٹھیک ہو جائے گا۔
ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے، ایک دم سے نہیں کہ ہم ایک ہی دن میں غم سے نکل آئیں گے، نہیں۔ جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ 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 پہلے چھوٹی سی اس کی ایک انگلی سے باہر نکلتی ہے، پھر ایک وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتے ہیں، پھر لوگوں کو اس پھل کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات سے جب صبح ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ روشنی ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ، اور اسی طرح ہر چیز دیکھتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، تو آپ کو بھی وقت لگے گا انشاءاللہ۔ ہم آہستہ 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 جو ہے اپنی اس کنڈیشن سے، اپنے اس جو کہ اندھیرا اپنے دل میں ہم نے بنا لیا ہوا ہے، جو ہمیں ارد گرد اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، ہم اس اندھیرے سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ، اور روشنی کی طرف بڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف ہمارا سفر ہے، اور غموں سے خوشیوں کی طرف ہمارا انشاءاللہ یہ سفر ہے، اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ موو کریں گے اور آہستہ آہستہ اس سفر کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج جو لیکچر ہے اس میں یہی آپ کو کہا گیا ہے، اور آپ کے لیے کرنے کا یہی کام ہے۔ ہر لیکچر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بھی دیں گے، آپ کو کوئی کام بھی دیں گے، اور آپ نے اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کر کے بتانا بھی ہے کہ ہم نے یہ کام الحمدللہ کر لیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے آپ سے پیار کرنا ہے، اور اپنے مقصد کو سمجھنا ہے، اور اپنی تخلیق پہ غور کرنی کہ مجھے جس نے بنایا ہے، مجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور میں اس کی بندی ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، اور مجھے کسی مقصد کے لیے اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس شارٹ سا ٹائم ہے، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں نے اپنی زندگی کو فضول میں اور اسی طرح سے غم میں نہیں گزارتی، میں نے انجوائے کرنا ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے کہ میرا ایک نام ہو، میں نے ایک روشن ستارہ بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میری اس دنیا میں جانے کے بعد بھی میرا جو نام ہے وہ باقی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیکچر سے انشاءاللہ آپ نے یہی سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم ہر ویک میں 3 لیکچر سینڈ کیا کریں گے، اور 2 دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا، اس میں آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو جو ہے پورا کرنا ہوگا۔ جیسے آج کی جو ایکٹیویٹی ہے آپ لکھ کے لگا لیں، کہیں اپنے سامنے، اپنے روم میں، جہاں بھی آپ کا آنا جانا ہے وہاں پہ لکھ کے لگا لیں، ٹھیک ہے نا، کہ میرا کوئی مقصد ہے اس دنیا میں، اور یہ لکھ کے لگا لیں کہ انشاءاللہ میں خود کو چینج کروں گی، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لو یور سیلف، یہ لکھ کے لگائیں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کرنی ہے۔ آپ کچھ ہیں، آپ کو جس نے پیدا کیا وہ بہت عظیم رب ہے، اور اس نے آپ کے اندر بہت خصوصیات رکھی ہیں، آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہنر سے نوازا ہے الحمدللہ، آپ بیکار نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس کیفیت سے نکلنا ہے، اس کنڈیشن کو چینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ مطلب کوئی بھی اچھا سا کام کر لیں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ آپ کوئی اچھا سا کھانا میٹھا بنا کے کھائیں، میٹھے سے ذہنی سکون ملتا ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی اچھی سی خوشبو سونگھیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ڈریس چینج کریں، جو آپ کو سب سے پسند ہے نا، ڈریس زیادہ پسند ہے، وہ نکالیں اور اس کو پہنیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا تیار بھی ہو جائیں، خود کو اہمیت دیں، خود کو امپورٹنس دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جس نے آپ کو بنایا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا مسکرائیں اور خود کو شیشے میں دیکھیں کہ مجھے اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا الحمدللہ، مجھے اتنی پیاری آنکھیں دی، ہونٹ دیے الحمدللہ، اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہیں۔ آپ ایک ڈائری لیں، اس کے اوپر اپنی خصوصیات لکھیں کہ اللہ نے میرے اندر یہ خصوصیات رکھی ہیں، اور پھر اپنی خامیاں، یہ انشاءاللہ ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے، اور ایک ڈائری لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ یہ میرے اندر خامیاں ہیں، میں نے ان کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی اچھا سا کھانا بنائیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ کھائیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی اچھی باتیں کریں، پاسٹ کی باتیں نہیں کرنی، صرف پریزنٹ کی باتیں کریں، اور جو ہو گیا اس کو یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اپنی فرینڈ سے ملیں، ان سے باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں، مسکرا کے ملنا ہے، ہنس کے ملنا ہے کہ میں اب
چینج ہونے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو اب میں نے یاد نہیں کرنا، میں نے آگے بڑھنا ہے. میرا کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں جینا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو. پھر آپ کیوں غم کر رہی ہیں؟ آپ کیوں ہمت ہار کے بیٹھتی ہیں؟ آپ کو حوصلہ دینے والا رب العالمین ہے کہ ہمت نہیں ہارو، تھکو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ غم نہیں کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور پھر یہ کہ انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور اللہ سے ہمت مانگنی ہے، دعا کرنی ہے. اور یہ زندگی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے جینا ہے. ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں ان کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ جس کا آج جو ہے اس کے گزشتہ جو گزرا ہوا کال ہے اس سے بہتر نہ ہوا. تو ہم نے اپنا ہر آنے والا دن جو ہے وہ کل سے بہتر کرنا ہے اور ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ مجھے پرسنل میں میسیج کر کے یا کمنٹس باکس میں میسیج کر کے بتا بھی سکتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ یہ غم ہے، اور آپ کا نام جو بالکل ہائڈ رکھا جائے گا. آپ کا نیم شیئر کیے بغیر جو ہے دوسروں کو انشاءاللہ موٹیویشن ملے گی اور آپ کو بھی موٹیویشن ملے گی اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ پرسنل میں میسیج کر کے ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور آپ ان باتوں پر عمل بھی کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے مسائل کو، جنہوں نے ہماری زندگی کو سٹاپ کر دیا، ہم نے جن کی وجہ سے ہم سٹاپ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.